سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ عید قرباں پر سندھ میں مویشی منڈیاں نہیں لگیں گی۔ محکمہ بلدیات نے مویشی منڈیوں کے حوالے سے اپنی سفارشات واپس لے لی ہیں۔ سیکرٹری بلدیات روشن علی شیخ کہتے ہیں کہ صوبے میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر مویشی منڈیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چند روز قبل محکمہ بلدیات نے سندھ میں مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت دی تھی، تاہم کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر یہ اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ محکمہ بلدیات نے مویشی منڈیوں کے حوالے سے اپنی سفارشات بھی واپس لے لی ہیں۔ کراچی کے علاقے عوامی کالونی میں بچی پر تشدد اور زیادتی کرنے والا سوتیلا والد اور سوتیلا چچا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے عوامی کالونی، جہاں پر بچی پر تشدد اور زیادتی کرنے والا سوتیلا والد اور سوتیلا چچا گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے علاقہ فرنگی عوامی کالونی تھانہ ہے، جہاں پر ایک 12 سالہ مریم نامی بچی کے اوپر تشدد اور مبینہ زیادتی کے الزام کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، جس کے بعد پولیس حکام نے حرکت میں آئے ہیں اور بچی پر زیادتی کرنے والے جو 2 ملزمان ہیں وہ بچی کے سوتیلے باپ اور سوتیلا چاچو ہے، جس نے بچی کے اوپر مبینہ طور پر زیادتی کی ہے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ تھانہ عوامی کالونی میں ان دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ۔ ٹھیک ہے دانیال سید، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایک الیکٹرک نے جنریٹر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا اور 180 سے زائد خطرناک کنڈوں کا خاتمہ کر دیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں جنریٹر مافیا کے خلاف کے الیکٹرک انسپیکٹر کراچی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ کریک ڈاؤن کیا۔ 180 سے زائد کنڈوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ علاقے میں 25 kVA جنریٹر اور دیگر غیر قانونی طریقوں سے سینکڑوں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو بجلی فراہم کی جا رہی تھی۔ کریک ڈاؤن کے دوران نہ صرف کنڈوں کا خاتمہ کیا گیا بلکہ کنڈے استعمال کرنے والوں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی لائن ذریعہ جیکب لائن اور سلطان آباد میں جنریٹر پر چلنے والے 300 سے زائد کنڈا کنیکشنز کا خاتمہ کیا گیا تھا، جبکہ مسلسل کنڈے بھی ہٹائے جاتے ہیں، لیکن کنڈا مافیا کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنا غیر قانونی کام شروع کر دیتی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کرونا صورتحال پر خبردار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال یہی رہی تو جولائی کے آخر تک ملک میں کرونا کیسز 10 لاکھ تک ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جون کے آخر تک کیسز کی تعداد 3 لاکھ ہو سکتی ہے۔ اسد عمر نے واضح کیا کہ جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہوں گے وہاں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کریں گے۔ جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کیسز کی ہے، وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ہو چکا ہوگا، یعنی یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کورونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پازیٹیو کیس آئے، جن کو کورونا کا مرض ہوا۔ جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگی۔ اور کرونا کے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر بھی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 256 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر ہوئے، جبکہ 2 شہید ہو گئے۔ طبی عملے کے شہداء کی تعداد 38 ہو گئی ہے۔ ملک میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد 4114 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں فرنٹ لائن فائٹرز پر کرونا کے وار جاری۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 256 ہیلتھ کیئر ورکرز متاثر اور 2 شہید ہو گئے۔ کرونا وائرس سے جان کی بازی ہارنے والے ہیلتھ کیئر عملے کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی۔ ملک میں مزید 139 ڈاکٹر کرونا سے متاثر ہو گئے، جس کے بعد مجموعی تعداد 2466 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 501 نرسز اور 1166 دیگر اسپتال ملازمین کرونا سے متاثر ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ 254 ہیلتھ پروفیشنلز اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 2247 ہیلتھ کیئر پروفیشنلز گھروں اور دیگر مقامات پر قرنطینہ ہے۔ ملک میں کرونا وائرس میں مبتلا 5 ہیلتھ پروفیشنلز کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کرونا سے اب تک 1575 ہیلتھ پروفیشنل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں اور افسران نے بڑی تعداد میں کرونا وائرس کو شکست دی، جس پر سینٹرل جیل میں جشن بھی منایا گیا۔ دوسری جانب ایس ایس پی سانگھڑ عثمان غنی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔
کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں اور اہلکاروں میں کرونا وائرس سامنے آنے کے بعد بڑی تعداد میں قیدی کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ سینٹرل جیل کراچی میں قیدیوں نے جشن منایا۔ کراچی سینٹرل جیل سپرنٹینڈنٹ حسن صحتو کے مطابق جیل میں بہترین انتظامات سے اب تک 300 سے زائد قیدی صحتیاب ہو چکے ہیں۔ سینٹرل جیل میں 894 قیدی اور 11 اسٹاف کے افراد متاثر ہوئے۔ دوسری جانب ایس ایس پی سانگڑ عثمان غنی اور ان کی اہلیہ اور بچوں کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ترجمان سندھ پولیس کے مطابق 778 افسران اور جوان کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ گزشتہ 4 روز کے دوران کورونا نے 284 نئے کیسز سامنے آئے۔ کورونا کے خلاف فرائض کی ادائیگی کے دوران 8 پولیس اہلکاروں نے شہادت پائی، جبکہ زیر علاج افسران اور جوانوں کی تعداد 576 ہے۔ منگو پیر سلطان آباد میں منشیات کے خلاف جرگے میں حکومتی ایس او پیز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ سینکڑوں افراد کی جرگے میں شریک ہونے، علاقائی عہدیداروں اور مقامی پولیس بھی جرگے میں موجود تھے۔ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کا بیان پاکستان مخالف جنون کی عکاسی کرتا ہے۔ 5 اگست کا بھارتی منصوبہ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب میں تبدیلی کی سازش ہے۔ یہ بیان مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ کشمیریوں کو اپنے پیاروں کے جنازوں تک کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے آزاد کشمیر کے حوالے سے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے کونسلر سروسز بحال کر دی ہیں۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا کے علاوہ پاسپورٹ، نادرہ شناختی کارڈ، دستاویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیئر سے متعلقہ سروسز بحال کر دی گئی ہیں۔ پریس کونسلر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بغیر اپائنٹمنٹ کی سفارت خانے تشریف لا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے کونسلر سروسز بحال کر دی ہیں۔ قومی کرکٹر سہیل تنویر کا کہنا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے اور ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ دورہ انگلینڈ پر سینئر کھلاڑیوں کی کمی محسوس ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آئی سی سی نے گیند کو چمکانے کے لیے تھوک کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے فاسٹ بالنگ کا حسن خراب ہوگا۔ Yes, I'll accept it and I'll keep working hard. Inshallah, کافی زیادہ چانسز تھے کہ میری سلیکشن ہو جاتی، بٹ میں یہی کہوں گا کہ میرا ہمیشہ سے ایم رہا ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کھیلنا، اور جب تک میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، جب مجھے لگا کہ میرے لیے شاید کوئی چانس ہی نہیں بچا تو میں آپ کو ویسے ہی شاید یہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ میں پریفر کروں گا کہ میری جگہ کوئی اور ینگسٹر آ کے کھیل لے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ زیادہ سے زیادہ میچز کھیلیں، جو ہماری ہوم سیریز ہے وہ چاہے کسی بھی کنٹری کے اگینسٹ ہو تو ہم اپنے ہوم پہ کھیلیں۔ تو ہم پریٹی شور کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے مطلب بنا کسی شرط کے یہ چیز اب ٹور پہ ایگری کیے ہیں، تو جب انگلینڈ کی باری آئے گی تو وہ بھی اس جسچر کو ضرور مد نظر رکھیں۔ سابق کپتان سلیم ملک کے بعد دانش کنیریا بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ کرکٹر دانش کنیریا نے اپنی پابندی کے خلاف پی سی بی کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میری تاحیات پابندی کو معطل کیا جائے۔ دانش کنیریا پر 2012 میں کاؤنٹی کرکٹ میں اسپاٹ فکسنگ کا الزام ثابت ہوا تھا۔ دانش کنیریا 2018 میں فکسنگ کے جرم کو تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ آئی سی سی کا ممبر ہونے کے ناطے انگلش بورڈ کے بعد پی سی بی نے بھی ان پر تاحیات پابندی عائد کی تھی اور پی سی بی ان پر تاحیات پابندی پر عمل کروانے کا پابند ہے۔ سابق کپتان سلیم ملک کے بعد دانش کنیریا بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ دانش کنیریا نے اپنی پابندی کے خلاف پی سی بی کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی تاحیات پابندی کو معطل کیا جائے۔ سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر سراپا احتجاج ہیں۔ آل پاکستان سیکریٹریٹ امپلائیز کوارڈینیشن کونسل نے 18 جون کو ملک بھر کے سرکاری دفاتر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کونسل کے صدر چودھری محمد حسین کہتے ہیں کہ 18 جون کو وفاقی اور صوبائی دفاتر بند ہوں گے۔ گزشتہ 20 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے، اس میں سرکاری ملازمین کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا، جس پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ آل پاکستان سیکریٹریٹ امپلائیز کوارڈینیشن کونسل نے اپنے تمام مرکزی اور صوبائی قائدین سے مشاورت کے بعد
یہ فیصلہ کیا ہے کہ 18 جون بروز جمعرات تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں کونسل کی طرف سے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں کم از کم 10% اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے اپنے دور میں ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور انہیں ہاؤسنگ الاؤنسز کے علاوہ دیگر مراعات بھی فراہم کی۔ موجودہ بجٹ میں سرکاری ملازمین بالخصوص کم اسکیل کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 10% کے اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کا ہر آنے والا دن تباہی لا رہا ہے۔ بجٹ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو بے روزگار کیا۔ حکومت بجٹ پر نظر ثانی کرے۔ ادارہ نور حق کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ بجٹ کے اعداد و شمار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے تباہی آئی ہے۔ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد IMF کے کہنے پر افراط زر میں اضافہ کیا، لیکن کرونا وائرس سے قبل پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا تھا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومت کا ہر دن تباہی لے کر آ رہا ہے۔ مدینے کی ریاست کا تصور رکھنے والوں نے سود کو اولین ترجیح دے دی ہے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرح اسلامی ریاست بنائیں گے، لیکن ماضی کی طرح اس حکومت نے سودی نظام کو بھی اس بجٹ میں اسی طرح برقرار رکھا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کارکردگی کے لحاظ سے سندھ، پنجاب اور KPK کے ایک جیسے ہی ہیں۔ آج ملک کو ایک سنجیدہ سیاسی جماعت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ جاوید قائم خانی، 24 نیوز کراچی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اچھے بجٹ کی باتیں کر رہی ہے۔ دنیا بھر کی معیشتیں کرونا وبا کی وجہ سے سکڑ رہی ہیں۔ سکڑتی معیشت میں سندھ حکومت لاک ڈاؤن لگانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایسی باتیں اب بند کی جائیں۔ کراچی سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل نے پریس کانفرنس میں سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا سندھ حکومت بجٹ میں تنقید کرتی ہے۔ میں بارہا ہر پریس کانفرنس میں جب فائنانس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو NFC ایوارڈ کے اوپر حکومت کا ایک کام ہے، صرف ٹیکس جمع کرے۔ جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کے حصے جو ہونے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو طے شدہ ہے اس کے لحاظ سے حصے بانٹ دیتا ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مشکل حالات میں بھی بجٹ میں کسی نئے ٹیکس کا انعقاد نہیں کیا۔ بجٹ میں لگژری گاڑیاں اور امپورٹڈ آئٹمز پر اضافہ ہوا ہے۔ بجٹ میں ویگو مہنگی ہوگی بھائی، ویگو جو ابھی ٹڈی دل کے لیے پیسے آئے 60% ویگو خرید لی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے 10 کروڑ لوگوں میں 12,000 روپے تقسیم کیے۔ احساس پروگرام اب بھی جاری ہے۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔